یہ سارا جسم، یہ ساری کائنات بمنزلہ جسم ہے اور حضور اس کی جان ہے. اسی واسطے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری صورت نو رسول اللہ، تیری صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان کا. اس صورت نو، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان کا. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شان سب بدیاں سچ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. تو میاں جب یہ سارا جہان متحرک ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس جہان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اگر حضور موجود نہ ہو تو یہ جہان متحرک نظر نہ. تو بڑی دور چلی گئی بات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کی تعریف کرو، صلو علیہ، ان کی حمد و ثنا کرو، وسلمو، اور پھر ان پر سلام دے. تو معلوم ہوا ہم لوگ جو جلسے کرتے ہیں پہلے حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، حضور کی تعریف اور ثنا کرتے ہیں، بعد میں سلام بھیجتے ہیں. یہ اللہ کے حکم کی تعریف اور اللہ کا طریقہ بھی یہی، خود اللہ کا طریقہ بھی یہی. چنانچہ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم جب بھی کوئی میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہو علیہ وسلم کہ پہلے تو ان کی تعریف کرو اور پھر ان پر سلام بھیجو. اور سنو، قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے. اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، پہلے ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی سیرت بیان کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے اور ان کے ذکر کو ختم کرتا ہے تو سلام بھیج کر قرآن پڑھ کر دے. بطور نمونہ عرض کرتا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کے حالات بیان کیے. سیرت کہتے ہیں حالت کو. سیرت کا جلسہ یعنی نبی کریم کے حالات زندگی، حضور کی حیات طیبہ کا بیان، اس کو سیرت کہتی ہے. سیرت کا بیان، سیرت کے معنی حالت کے ہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کے حالات بیان کیے. کہاں سے شروع کیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام، حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک کا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری مرضی کیا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ ہم مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ حالات بیان ہو رہے ہیں، سیرت بیان ہو رہی ہے کہ پھر دونوں
باپ بیٹا حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھری پھیر دی, اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم بس تو نے اپنا قول سچا کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتی ہیں. یہ ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کر کے اس معاملے کو, اس ذکر کو ختم کس بات پر کیا؟ آخر میں فرمایا سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. بس یہاں ذکر ختم کر. کیوں بھائی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کی, ان کی زندگی کے حالات بیان کیے, اور آخر میں کیا کیا؟ سلام بھیجا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حالات بیان کیے, اور اس بات پر ذکر کو ختم کیا سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام ہو موسیٰ اور ہارون. حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات بیان کیے, اور ختم کہاں کیا؟ سلام علی الیاس. نوح علیہ السلام کے حالات بیان کیے, ختم کس بات پر کیا؟ سلام علی نوح فی العالمین. تو قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ پہلے اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے, ان کے حالات بیان کرتا ہے, ان کی شان بیان کرتا ہے, آخر میں ان پر سلام بھیجتا ہے. ہم بھی پہلے اپنے نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, آخر میں سلام بھیجتے ہیں. معلوم ہوا یہ حکم الہی کی تعمیل ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ سنت الہی. صلو علیہ وسلموا, پہلے ان کی تعریف اور ثنا کرو اور پھر سلام بھیجو. اس آیت سے بھی مسئلہ نکلا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سنت الہیہ اور طریقہ الہیہ بھی یہ ہے کہ اللہ پہلے اپنے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے, پھر اپنے نبیوں پر سلام بھیجتا. تو جب اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے تو ہم سلام کیوں نہ بھیجیں؟ ہم سلام کیوں نہ؟ ارے میاں ہم کیا ہیں, حضور پر تو درخت اور پتھر بھی سلام دیں. صحیح بخاری کی حدیث, امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کبھی مکے کے باہر جاتا, شہر سے باہر جاتی ہم, تو فرماتے ہیں فمستقبلہ حجر ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك یا رسول اللہ. جو پتھر اور جو درخت بھی سامنے آتا وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. جن پر پتھر سلام بھیجیں, جن پر درخت سلام بھیجیں, امتی کیوں نہ سلام بھیجیں؟ امتی اگر سلام سے روکے تو کس قدر افسوس کی بات. مگر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا تھا نا. یہاں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیے اللہ نے دو حکم دیے, صلو علیہ, سلام بھیجو ان پر, وسلموا, اور سلام بھیجو تسلیما. سلاد کا بھی حکم دیا, سلام کا بھی حکم دیا. صلو بھی امر کا سیگا, وسلموا بھی. لیکن صلو کے بعد تسلیتن مصدر مفعول مطلق بیان نہیں فرمایا. وسلموا کے بعد تسلیما مصدر مفعول مطلق بیان کیا. اور استاد العلماء تشریف فرما ہے, ان سے پوچھو کہ امر کے بعد اگر مصدر مفعول مطلق بیان کیا جائے تو اس کی اصل غرض کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصل غرض تاکید ہوتی ہے. تو اللہ عالم الغیب ہے, علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتا تھا کہ لوگ سلام سے روکیں گے, سلام نہیں پڑھیں گے, تو اس نے سلام کا حکم دے کر تاکید کا جملہ نہیں فرمایا. سلام کا حکم دے کر تاکید کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, صلاۃ
خط بھی بھیجنا مگر سلام ضرور بھیجنا. سلام کے ساتھ تاکید کا لفظ ارشاد فرما دیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ روکنے والے پیدا ہوں گے. اشارہ اس طرف ہے کہ ان روکنے والوں کے روکنے میں آ کر کہیں سلام نہ چھوڑ دینا, سلام ضرور پڑھ. سلام ضرور پڑھ. اللہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ سلام ضرور دے. اور یہ سلام جو ہے ذرا غور کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں ما من مسلم, کوئی مسلمان ایسا نہیں فی شرق ولا غرب, مشرق اور مغرب, مشرق و مغرب میں کوئی مسلمان ایسا نہیں. یہ علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں, طلباء بھی جانتے ہیں کہ مسلم نکرہ ہے, اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ عموم و استغراق کا دیتا ہے. معنی یہ ہوا کہ مشرق اور مغرب میں کوئی مسلمان ایسا نہیں الا یسلم علیہ, مگر وہ سلام بھیجے مجھ پر. جب وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے رب کے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام بھیجنے والا چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو, کسی جگہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے. حضور فرماتے ہیں میں بھی اور میرے رب کے سارے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حضور کو سلام کہے اور حضور ایک مرتبہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیں, کہے کہ تجھ پر بھی سلام ہو, تو اس کی بخشش کے لیے اتنی بات ہی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. نعرہ تکبیر, جو روز سلام بیچتے رہتی ہیں, اندازہ کرو سرکار کے کرم سے یہی امید ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اور یہ تو بخشش کا ذریعہ بننے والی چیز ہے, اور یہ روکتے ہیں. یہ اسی لیے تو روکتے ہیں کہ تاکہ بخشش نہ ہو. یہ کہتے ہیں ابھی تک بخشیا جانا ہی نہیں ہے کہ وہ بخشے جانا. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام نبی کریم کے سلام کے کتنے حریص ہوتے تھے. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی ذوق والی حدیث. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایک صحابی کے دروازے پر حضور تشریف لے گئے, دروازہ بند تھا. آپ نے آہستہ سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر والے سے ابھی اندر بیٹھے سن رہے ہیں سلام, اور دروازہ نہیں کھولتے, سلام سن رہے ہیں. ان کے جسم کا بال بال جواب دے رہا تھا, جواب دیا سلام کا, مگر دروازہ نہیں کھولا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور 3 دفعہ کہے بغیر نہیں جائے. وہ جانتے تھے کہ حضور 3 دفعہ کہے بغیر واپس نہیں جائے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر ذرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے سنا, جواب دیا, جسم کا بال بال جواب دے رہا تھا, دروازہ پھر نہیں کھولا. تیسری مرتبہ سرکار نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کہا, اور انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور جواب دیا. حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ سلام کہا تھا تو تم نے نہیں سنا تھا؟ حضور سنا تھا, تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا حضور میں دروازہ کھول دیتا تو آپ کا سلام ہم گھر والوں پر ایک ہی مرتبہ ہوتا, اور یہ تو مجھے پتا تھا کہ 3 دفعہ کہے بغیر آپ جائیں گے نہیں. تو میں نے کہا تاکہ آپ 3 مرتبہ کہیں, آپ
کی زبان سے 3 مرتبہ نکلے کہ ہم سب گھر والوں پر سلام اور رحمتیں برکتیں ہوں، تو میں نے اس حرص اور طمع کے پیش نظر کہ آپ کا سلام ہم گھر والوں پر 3 مرتبہ ہو، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ نعرہ تکبیر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سلام بھیجو، ان کی طرف سے جواب آئے، اگر 1 مرتبہ بھی جواب آ گیا تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو روکتے، دیکھو نا یہ روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ کراچی میں ایک مسجد میں سلام پڑھا جاتا تھا جمعے کی نماز کے بعد، اور جن کو تکلیف ہوتی تھی انہوں نے دعویٰ کر دیا، کیس عدالت میں چلا گیا۔ جس وقت عدالت میں چلا گیا کیس، تو سلام پڑھنے والوں نے کہا جی کہ جس وقت جماعت ہو جاتی ہے، سنتیں نفلیں لوگ پڑھ لیتے ہیں، سنتیں نفلیں پڑھنے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، اس وقت ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اور ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ وہ دعا مانگی گی، جس کا دل چاہے چلا جائے، جس کا دل چاہے کھڑا ہو کے پڑھے۔ ہم سلام اپنے نبی پر بھیجتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ان سے یہ پوچھو کہ ان کو تکلیف کیا ہوتی، اگر ہم ان کے باپ دادوں کو یا کسی ان کے بزرگ کو گالی دیں، تو برا بھلا کہیں تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ چلو اگر ہم ان کو سلام کہیں تو چونکہ یہ ہمارے مخالف ہیں، ان کو ہمارا سلام لینا بھی پسند نہیں ہوگا، تو ہم ان کو سلام بھی نہیں کہتے، ہم تو اپنے نبی پر سلام بھیجتے، ان کو کیا تکلیف ہوتی۔ وہ مجھے اسٹیٹ آخر مسلمان تھا، پڑھا لکھا سمجھدار تھا، مگر اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے کہا اچھا بھائی جو تم سلام پڑھتے ہو ذرا مجھے سناؤ کیا پڑھتے ہو، جس سے یہ چڑھتے ہیں اور جس سے یہ روکتے ہیں، وہ سلام جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے بتاؤ کیا ہے۔ تو سنیوں نے عدالت میں شروع کر دیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اسٹیٹ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا اچھا بھائی یہ جو تم نے سلام پڑھا ہے اس کا ذرا مطلب بھی بیان کرو، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام، یا رسول سلام علیک، اے رسول آپ پر سلام، یا حبیب سلام علیک، اے حبیب آپ پر صلوات اللہ علیکہ، اللہ کا درود آپ پر۔ یہ مجسٹیڈ ان مخالفوں سے کہنے لگا کہ انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، انہوں نے کہا جی ترجمہ تو ٹھیک۔ مجسٹیڈ نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ نبی کریم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، آپ پر اللہ کا درود ہو، تو یہ نبی کریم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ نہ بھیجیں، بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہو؟ سبحان اللہ، تمہیں تو کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بس آپ حکم دیں کہ یہ آئندہ نہ پڑھا کریں۔ تو مجھے اسٹیٹ نے ان سنیوں سے کہا اچھا بھائی تم آئندہ مسجد میں ڈھول باجے بجایا کرو، ڈھول باجے بجا کرو۔ اور وہ کہیں گے حد ہوگی جی آپ کیسا حکم دے رہے ہیں، کبھی مسجد میں ڈھول باجے بھی بجے؟ تو وہ کہنے لگا جب تم مسجد میں رسول اللہ پر سلام نہیں پڑھنے دو گے تو پھر ڈھول باجے ہی بجیں گے نا۔ تو جب تم سلام نہیں پڑھنے دیتے تو پھر ڈھول باجے ہی بجیں گے۔ سلام سے
ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ڈھول باجے تو حرام ہے، تم نے چڑ بیٹھے ہو، لیکن سلام تو اللہ خود حکم دیتا ہے کہ پڑھو، تو تم کیوں روکتے؟ چنانچہ وہ لاجواب ہو گئے اور آخر مجسٹین نے سنیوں کے حق میں حکم دے دیا، فیصلہ دے دیا کہ مسجد میں سلام ہو۔ جب درود کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیہ